سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، 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 سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مسلسل قائم ٹی وی پر یہ ایام بی بی کا ذکر جاری رکھیں گے۔ پوری دنیا سے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور یہ وہ خاص ایام ہیں کہ جس میں بی بی مرثیہ کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ناظرین، پیام فاطمی پر ہم مسلسل جو گفتگو کریں گے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں زیغم علی رضوی صاحب، جو کہ اس موضوع پر مسلسل روشنی ڈالیں گے اور ہم ان سے کچھ سوالات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جی حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ان خاص دنوں میں، ان خاص ایام میں ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اور اس کا خاص اجر آپ کو بی عطا کریں۔ حضور، ہم نے جو آج کا یہ موضوع ہے پیام فاطمی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں سب کچھ، سارے فضائل، سب کچھ اس میں شامل ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں۔ حقیقت۔ تو میں کچھ سوالات اپنے ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور اس پر آپ بہترین روشنی ڈالیں گے۔ تو میں کچھ سوالات آپ سے، یہ جو ایام فاطمیہ ہیں یہ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ بہت شکریہ قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور یقیناً جتنے اہم یہ ایام ہیں اس کو جس انداز سے، بھرپور انداز سے ہمیں منانا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اس انداز سے منا سکیں۔ آپ کا پہلا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایام فاطمیہ سے کیا مراد ہے اور یہ کون سے ایام ہیں۔ جہاں تک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ کا سوال ہے، تو وہ تاریخ میں اگرچہ لکھنے والے نے تو ایک ہی تاریخ لکھی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا انداز کچھ مختلف ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے 75 دن یا 95 دن کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ عربی میں ایک قانون اس انداز سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جب عربی رسم الخط لکھا جاتا تھا نا، تو اس پہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، بغیر نقطے کے لکھ دیا جاتا تھا۔ تو اب لکھنے والے نے لکھا کہ رسول اللہ کے وصال کے اتنے دن کے بعد، اب جو وہ لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا 75 یا 95۔ اگر 75 لکھا ہوا ہو نقطوں کے ساتھ تو ہم پڑھ لیں گے، 95 لکھا ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ 70 تھا، یہ 90 تھا۔ تو اب اگر ان میں سے نقطے ہٹا دیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 70 لکھا ہوا ہے یا 90 لکھا ہوا ہے۔ تو اگر 70 مان لیں تو 75 دن بنتے ہیں، اور 90 مان لیں تو 95 دن بنتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اب 75 اور 95 کے درمیان میں جو ایام ہیں، ایک انداز یہ کہ یہی وہ ایام ہیں جو ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں۔ 20 دن یعنی کہ اس 13 جمادی الاول سے لے کر کے اور 3 جمادی الثانی تک، اگر 75 دن مانے تو 13 بنتا ہے، اور 95 مانے تو 3 جمادی الثانی بنتا ہے۔ تو یہ جو درمیان کے 20 دن ہیں یہ سب کے سب ایام فاطمیہ ہیں۔ ایک بیان یہ ہے، لیکن جو دیگر علماء مراجعین عظام ہیں، اور انہوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا کہ نہیں، یہ 20 کے 20 دن ایام فاطمیہ نہیں ہیں، بلکہ چونکہ شہادت کی 2 تاریخیں ہو گئیں، ایک 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، تو 12، 13، 14 یعنی کہ شہادت سے 1 دن پہلے اور شہادت کے 1 دن کے بعد 3 دن یہ، اور اسی طرح سے 3 جمادی الثانی کا شہادت سے 1 دن کا پہلے اور 1 دن کا بعد، یعنی کہ 2، 3 اور 4 جمادی الثانی۔ تو یہ 6 دن جو بنے یہ ایام فاطمیہ کے بنے، 3 دن
جو ایام فاطمیہ اولیٰ ہے بالکل، اور 3 دن جو ایام فاطمیہ ثانی ہے. تو یہ غالب جو گمان اور امکان ہے اور زیادہ جو جمہور کا نظریہ ہے وہ اسی انداز سے نظر آتا ہے کہ یہ 6 دن جو ہیں وہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے اس طریقے سے منائے جانے چاہیے جس طریقے سے آپ جو ہیں وہ ایام اعضاء محرم الحرام میں آپ مناتے ہیں. اچھا حضور، یہ تو آپ نے 3 اور 6 دن بتائے، لیکن یہ جو ایام اولیٰ اور ایام جمادی ثانی کا جو یہ ایام ہے خاص، تو کیا اس بیچ جو جتنے دن آئیں گے تو کیا ان میں بھی سوگ جاری رہے گا یا بیچ میں دنوں کے سوگ موقوف ہو جائے گا؟ یہ چیز پہ تھوڑا سا اختیار ہے یقیناً، کیونکہ دوسری آراء موجود ہیں کہ یہ 20 کے 20 دن ہی ایام ہیں. تو اس رائے پہ عمل کرتے ہوئے ان پورے 20 دنوں کو آپ ایام اعضاء کے طور پر منا سکتے ہیں اور منائے جا رہے ہیں. اچھا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایام جو ہے پہلے نہیں تھے، اب بڑھا دیے گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے. اب ہم کیسے کریں کہ بہت سی لوگوں کے یہاں اہل تشیع میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ان ایاموں کے بیچ میں بھی شادیاں رکھی جا رہی ہیں، تو اس کے اثرات بھی بہت خاص کچھ ایسے ہوں گے، کیونکہ یہ دیکھیں غم کے دن ہیں. تو ایران اور عراق میں جو ہے یہ پورا مہینہ مطلب ان ایاموں میں سوگ کا سلسلہ رہتا ہے. جیسے میں نے خود ہر سال میں ایام، جیسے میں یہاں موجود ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر پورے مہینے، جیسے کربلا میں محرم عاشور سے لے کر اور چہرم تک سوگ رہتا ہے، اسی طرح پورا ان کے یہاں بھی یہ پورا مہینہ سوگ کے طور پہ منایا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے یہاں خوشی کا کیا رواج، کہ ہم خوشیاں کر سکتے ہیں یا اس میں تھوڑا سا ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. جی، ایک افق عقیدت کا افق ہے جی، اور ایک افق فقہ اسلامی کا افق ہے. جب ہم کسی چیز کے بارے میں یوں سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ فقہ اسلامی کا موضوع ہے. یعنی کہ یہ اس کا جواب فقہ دیتی ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے. تو اصلاً شادی بیاہ کا کرنا، اصلاً نکاح کا کرنا نہ فقط جائز ہے بلکہ آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں وہ فقط سنت والے نکاح نہیں ہے، واجب والے نکاح ہیں. کہ جب برائی اتنی پھیل چکی ہے اور برائی میں پڑنے کا امکان اتنا بڑھ گیا ہے تو جو بغیر شادی کے ہے اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کام سے سبکدوش ہو جائے. تو فقہ اسلامی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ تو اچھا کام آپ کر رہے ہیں. اب ذرا آئیں دوسرے افق پر کہ ضمناً اس چیز کو اگر دیکھا جائے کہ اگر ان ایام میں شادی بیاہ کرنے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے سوگ کے عنوان سے جو یوم منایا جا رہا ہے اور سوگ میں کوئی کمی آتی ہے یا ان کی شخصیت کی بے احترامی کا عنصر نکلتا ہے، بالکل، تو پھر وہ جائز نہیں رہے گا. جائز نہیں، یعنی کہ پہلے درجے میں نکاح تو جائز ہے، لیکن اگر یہ تقریب ان کے احترام کو کم کرنے کی سبب بن رہی ہو اور ایسا تاثر پیش کر رہی ہو کہ خوشی کا دن ہے، اس دن آپ کوئی بھی خوشی کا کام کر لیں گے، تو پھر جائز نہیں ہوگا، ضمناً جائز نہیں ہوگا. تو فقہ اسلامی بھی ضمناً اس چیز کو منع کر دے گی کہ جہاں اہل بیت علیہم السلام کی شان کو اگر خدا نہ خواستہ وہ گھٹتے ہوئے نظر آ رہی ہو یا ان کی بے احترامی کا کوئی عنصر نکل رہا ہو تو جائز نہیں ہو. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس ایام میں، جیسے پاکستان میں معاملات ہیں یا اور ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں کے جو الگ کلچر ہے، ان کا الگ ثقافت ہے، ان کے الگ ایام ہیں، اگر وہ ان دنوں میں کہیں شادی بیاہ کر رہے ہیں اور تاثر ایسا نہیں آ رہا ہے جس میں اہل بیت علیہم السلام کی بے احترامی کا پہلو ہے، تو اس میں فقہ اسلامی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جائز کام میں کر سکتے. اچھا، لیکن ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اب جو سلسلہ ہے ایام میں مجالس کا اور ہر گھر میں بی بی کے ایام کی مجالس سے ہو رہی ہے، لیکن کچھ مسئلہ اس طرح کا بھی ہے کہ ایک فیملی میں جیسے شادی ہو رہی ہے تو دوسری فیملی میں مجلس ہو رہی ہے. یہ چیز اچھا، ایک امام بارگاہ میں جیسے شادی یہ ایام کی مجالس ہو رہی ہیں اور اسی امام بارگاہ کے نزدیک کہیں کسی
سید گھرانے میں تو یہ چیز لوگ بڑا معیوب طور سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. بالکل، یہ میرے جواب کا دوسرا حصہ تھا کہ اگر اس معاشرے میں یہ چیز معیوب سمجھی جا رہی ہے تبھی تو آپ سوال کر رہے ہیں. ہاں، تو پھر جائز نہیں ہے. ہاں، اگر معیوب سمجھی جا رہی ہے اور اس سے مذہب کی جس کو آپ کہیے کہ مذہب کی بے احترامی کا باعث بن رہی ہے یا بدنامی کا باعث بن رہی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں. اور یہاں پر فقہ اسلامی کے افق پر آئیں گے تو فقہ بھی یہی بات کہے گی. مثلا مثال کے طور پہ کوئی کام ہے جو جائز کام ہے، لیکن وہ جائز کام کرنے کے بعد جو ہے ثقافت اس ایریا کی اس علاقے کی اجازت نہیں دیتی ہے اس کام کو کرنے کی، اور اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر فقہ اسلامی بھی کہے گی کہ بہتر ہے کہ اس کو مؤخر کرو، کیونکہ مفسدہ ایجاد ہونے کا قوی امکان ہے. تو چونکہ مفسدہ یعنی کوئی مفسدہ، میرے ناظرین مجھے سمجھ سکیں، یعنی کہ کوئی جس کو کہیں ڈسپیوٹ کریٹ ہونے کا ایک قوی امکان ہے جس سے فساد پھیل سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ رک جاؤ، کچھ دن کے بعد کر لو، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. فقہ اسلامی بھی اس کو انڈورس کرے گی. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایام فاطمیہ میں ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں اور مسلسل یہ ایام مجالس کے ہوتے ہیں، تو جب دل اندر سے دکھا ہوا ہوتا ہے تو اور کلر کے ہم لباس نہیں پہن سکتے. تو ایام فاطمیہ میں اور ایام اضحیٰ میں ایسے ہی سیم سلسلہ ہے، تو کیا ان دونوں میں ایک ساتھ، جیسے ہم یہ بالکل ایام فاطمیہ جو ہے بالکل ایام اضحیٰ کی طرح ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو کیا اس میں کچھ کمی واقع ہوگی ان کے اس میں اور اس میں کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے غم کا منانا، سوگ کا عنوان جو ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چاہے ایام اضحیٰ، کیونکہ ہمارے یہاں رائج ایام اضحیٰ جو ہیں وہ فقط 2 مہینہ 8 دن ہے جو کہ ہماری ثقافت ہے. اچھا، یہاں بھی میں اپنی ناظرین کو بیان کرتا چلوں کہ یہ ہماری بر صغیر کی ثقافت ہے. ضروری نہیں ہے کہ دیگر اقوام کے اندر بھی یہی ثقافت رائج ہو. بالکل، ہمارے پاس 2 مہینہ 8 دن کی کوئی حدیث تو نہیں ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے. امام علیہ السلام ایک دن مسکرائے تھے اپنے بابا کے قاتلوں کے سروں کو دیکھ کر، جو کہ کربلا کے 7.5 سال کے بعد واقعہ پیش آ رہا ہے. تو یہ اس وقت مسکرائے تھے، نہ کہ ایگزیکٹ 2 مہینہ 8 دن کے بعد مسکرائے تھے. تو 2 مہینہ 8 دن کی جو روایت ہے وہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ثقافت دی ہے کہ ہم اتنے ایام تک یہ ایام اضحیٰ کو جو ہے وہ مناتے ہیں تاکہ کربلا کا غم جو ہے وہ تازہ رہے اور نسلوں تک منتقل ہوتا رہے. یہ بہت اہم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایام فاطمیہ کو منانے سے کیا ان ایام کی غم کی کیفیت کا کم ہو جاتی ہے یا ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل کم نہیں ہوتی، بلکہ کربلا ہی کی جو اہمیت ہے، جو اس کے اندر موجود سوال ہے کہ آخر کیوں یہ کام ہوا، کیوں نواز رسول کو قتل کر دیا اور کوئی بول نہیں رہا. مسلمان معاشرے کے اندر ہی کام ہو رہا ہے. یہ کافروں کے ہاتھوں سے یہ قتل نہیں ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے. تو ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تو ان سوال کے جوابات ہمیں ایام فاطمیہ میں مل رہے ہیں کہ کربلا نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتا، اگر در زہرا نہ جلایا جاتا تو خیام حسینی بھی نہ جلتے. 1611 ہجری میں ہی لگ گیا تھا آگ، چنگاری اسی دن سے بھڑک گئی تھی جو ہوتے ہوتے 50 سال کے بعد کربلا میں پہنچ گئی ہے. تو اگر کل دروازہ بجھا دیا جاتا تو آج گھر نہ جلتا. تو ایام فاطمیہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے. پھر دوسرا ایک اہم ترین جزو ہے اس کا، اور وہ یہ کہ کربلا جڑی ہوئی ہے غدیر سے، کہ اصلاً غدیر ہے کہ جو کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی وہ سپریمیسی، یعنی ان کی رہبریت، کہ ان کے ہی رہبریت میں معاشرے نے پروان چڑھنا ہے، کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی رہبر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. بے شک. اور وہ رہبر خود انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، اللہ کے حکم سے دیا ہے. تو اس چیز کے اقرار کا نام غدیر ہے. واہ، بے شک. اس ایونٹ کو اگر انکار کر دیا جائے تو کربلا بن جاتی ہے. یعنی کہ غدیر کے اندر رسول اللہ کے فوراً بعد بلا فاصل جناب امیر کو رہبر اور امامت کو بحیثیت رہبر تسلیم کیا گیا ہے. اور کربلا کے اندر
اس ہی کو چھوڑ کر سارے لوگوں کی طرف دیکھا گیا ہے اور امام زمان کو وطر الموتور کر دیا گیا ہے. تو غدیر رہبر کی طرف ولی کی طرف مولا کی طرف بلانے کا دن ہو گیا ہے، اس کی بیعت کا دن ہو گیا ہے. اور کربلا جب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ان بیعت شکنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے اس قول کو پس پش ڈال دیا اور امام زمان کو، اپنے وقت کے امام زمان کو تنو تنہا کر دیا. تو یقیناً ایام فاطمی کے اندر چھپا ہوا ہے وہی احتجاج، ایام فاطمی کے اندر چھپا ہوا ہے وہ درد جو بی بی زہرا کو ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے علی کو چھوڑ دیا. اور علی کو چھوڑنے کا نتیجہ 61 ہجری میں کربلا کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آ گیا. تو ایام فاطمیہ کو منانا ایام عزا کی اہمیت کو کم نہیں کرتا ہے، بلکہ ایام عزا کی اہمیت کو مزید واضح کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے غم کو اور واضح کر دیتا ہے. جناب سبحان اللہ. حضور آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو تو شکریہ کیا ادا کروں. یہ جو آپ کے کلمات اور یہ جو موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، ہم دعا کریں گے بی آپ کو اس کا خاص اجر دیں. ہم پروگرام کے اپنے اختتامی مراحل پہ داخل ہو چکے ہیں. پروگرام کا وقت اب اختتامی طرف ہے. تو انشاءاللہ ہم ناظرین یہ جو پروگرام ہے ہم انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے. جو ہمارا موضوع ہے پیام فاطمی، ہم مسلسل اسی موضوع پر بات کریں گے اور اگلی نشست بھی اسی موضوع پر رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.